اس کے بعد اس غزل کا جو چوتھا شعر ہے بڑا ہی خوبصورت شعر ہے. شاعر کہتا ہے کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے. سب سے پہلے الفاظ معنی پہ غور کرتے ہیں. سلسلہ، سلسلہ تعلق، واسطہ، ریلیشن شپ. فتنہ فساد، فساد کو فتنہ کہا جاتا ہے. قیامت، قیامت کسے کہتے ہیں؟ سلسلہ فتنہ قیامت کا، قیامت جب ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، روز حشر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو قیامت کہا جاتا ہے. تیری خوش قامتی سے ملتا ہے. خوش قامتی دراز قد، لمبا قد. وہ کہتا ہے کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے. یعنی وہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا قد جو ہے وہ اتنا دراز ہے، اتنا لمبا ہے اور اتنا بہترین ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ قیامت نظر آتی ہے. وہ قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے. کس طرح؟ اس طرح کہ جب قیامت ہوتی ہے، جس طرح جب قیامت واقع ہوتی ہے، ہونی ہے، تو کیا ہوگا کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. تو کہہ رہا ہے کہ تمہارا قد جو ہے وہ اتنا بہترین، اتنا خوبصورت ہے، اتنا مطلب بڑا قد ہے کہ اس کو دیکھنے والا جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے بالکل. اس پر تو قیامت آ گئی، وہ تو مر گیا، مٹ گیا تمہارا قد دیکھ کے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو قد ہے وہ قیامت کا فتنہ ہے، قیامت کا منظر پیش کرتا ہے کہ جو اس کو دیکھ لیتا ہے ایک بار پھر وہ زندہ نہیں بچتا، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. اب یہ فنا جو ہے یہ وہ والی فنا نہیں ہے کہ موت آ گئی، مر گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو قبر میں دفنا دیا. یہ وہ والی موت ہے کہ انسان کی سانسیں چلتی ہیں لیکن انسان کسی کام کا نہیں رہتا. جیسے غالب نے کہا تھا کہ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو یہ وہ بات کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف محبوب کا ہو کے رہ جاتا ہے، اسے باقی ہر چیز بھول جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے فنا ہونا محبوب میں. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا قد اتنا بہترین ہے کہ جو بندہ دیکھتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اس شعر کا مطلب ہے کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے. اس کے بعد اگلا شعر، مل کے بھی جو نہیں ملتا، مل کے بھی جو نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. مل کے بھی جو نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے، لیکن یہاں میں سب سے پہلے الفاظ کے معنی پر بات کروں گا کہ مل کے بھی یعنی ملاقات کر کے، ملنے کے باوجود کیا ہوتا ہے جو کبھی نہیں ملتا، کبھی نہیں ملتا. ٹوٹ کر دل اسی سے، ٹوٹ کر ملنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بڑے شوق سے ملنا، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ملنا، یہ ہوتا ہے ٹوٹ کر ملنا. کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے جب ملتا ہوں تو ملنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پھر ملنے کی خواہش ہوتی ہے. ایک تو یہ اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. کہ ملنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملاقات ہی نہیں ہوئی، جیسے بات ہوئی نہیں ہے، یعنی ملاقات ادھوری رہ گئی ہے اور دوبارہ دل کرتا ہے کہ اس میں. ایک تو یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے محبوب سے ملا لیکن محبوب سے ملتا رہا، ملا چاہے 24 گھنٹے گزارے اس کے ساتھ، 48 گھنٹے، 3-4 ہفتے گزار لیے،
لیکن اس کے باوجود جب وہ ایک لمحے کے لیے کچھ وقت کے لیے بچھڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھ سے ملا ہی نہیں، جیسے صدیاں گزر گئی ہیں مجھے اس سے بات کیے ہوئے، مجھے اس سے ملے ہوئے، تو پھر اس سے ملنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اور انسان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ کر اس سے ملنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، یعنی وہ ملا بھی ہے لیکن جب وہ تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوتا ہے تو بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ ایک تو یہ مطلب۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جس سے محبت کرتا ہے، جیسے میں نے بات کی کہ یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ جس انسان سے ایک انسان لگاؤ لگا لیتا ہے، محبت کر لیتا ہے، وہی انسان جو ہے وہ انسان کی قسمت میں نہیں رہتا، وہ دور ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، آپ جب اس سے محبت کرتے ہیں، اسے اپنانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے تو وہ آپ کی دسترس میں ہوگا، اس سے پہلے آپ اس سے بات چیت بھی کرتے ہوں گے، اس سے پہلے آپ اس سے ملاقات بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب آپ اسے اپنانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے، بہت آگے چلا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایسے انسان جن سے انسان میل ملاپ رکھتا ہے اور ان کو اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ دور چلے جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ جن سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، جن انسانوں سے دل جو ہے وہ ٹوٹ کر ملنا چاہ رہا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ملنے کی خواہش اور تڑپ ہوتی ہے، وہی انسان جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بھی اس کا جو ہے وہ مطلب ہو سکتا ہے۔